ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں آپ کے لیے خصوصی نشستوں کا اہتمام جمعرات اور ہفتے کو سوال و جواب ہوئے، آج پھر گفتگو کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی کہا تھا کہ آپ اگر کوئی خاص موضوع چاہتے ہوں تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تاہم کچھ ضروری باتیں موضوع سخن بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے، ما انا علیہ و اصحابی، یہ حدیث شریف کے الفاظ، اس کے مطابق یہ لفظ اہل سنت و جماعت، عربی میں کہیں گے تو اہل السنت والجماعہ، یہ مسلک ہے ہمارا، یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے عقیدوں کی بنیاد، ہمارا طرز عمل اور ہماری فکری اور جو بھی آپ جس کو انگلش میں آئیڈیالوجی بھی کہہ لیتے ہیں اور دوسرے نام بھی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت جس کو ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں، یہ شاید کوئی 100-150 سال کے اندر یہ کوئی نیا طبقہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ سیاہ کالے پڑ جائیں گے۔ اس کے تحت تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی لکھا ہے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ یہ 150 سال کی تفسیریں نہیں ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فضائل درود شریف کتاب کا نام ہے، لکھنے والے تبلیغی جماعت کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ القول البدیع امام سخاوی کی کتاب ہے، چونکہ یہ فضائل درود شریف زیادہ تر اسی کتاب القول البدیع سے تیار کی گئی ہے۔ اس میں یہ روایت موجود فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، قرۃ العین، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے فرزند علی بن حسین، ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت، ان کا ایک لقب السجاد بھی ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔
ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روزانہ 1000 نفل ادا کرتے تھے، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کے علاوہ۔ بہت زیادہ عبادت گزار زین العابدین۔ ان کی روایت موجود ہے اس کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کا مطلب بہت زیادہ درود و سلام بھیجنا نشانی ہے اہل سنت ہونے کی، سنی ہونے کی۔ یہ اہل سنہ کا لفظ اس میں بھی موجود ہے۔ اب امام زین العابدین کا زمانہ دیکھ لیجئے، یعنی 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ، تو صحابہ کرام سے یہ لقب چلا آ رہا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ یہ کوئی 14ویں، 13ویں، 12ویں، 11ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے۔ ہمارے شریعت کے 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ چاروں بھی سنی ہیں، اہل سنت ہیں۔ فقہ جعفریہ والے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق یا ائمہ اہل بیت بھی اہل سنت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، نبی پاک کے طریقے والے ہیں۔ اور صحابہ و اہل بیت میں تو بہت پیار تھا، بہت خاص تعلق تھا، وہ ان کے عقیدے جداگانہ نہیں تھے، وہی تھے۔ اہل سنت و جماعت نے ہر دور میں دین کی خدمت کی ہے، صحیح عقیدوں کی ترجمانی کی ہے۔ جتنے مجدد ہوئے، مجدد ریوائیور کو کہتے ہیں، جنہوں نے دین کو تازہ کیا، اس میں اگر کوئی ملاوٹ ہو رہی تھی تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، اس ملاوٹوں کو الگ کیا۔ سیدنا غوث اعظم کا نام لیجئے یا خواجہ غریب نواز کا، یہ سب اہل سنت ہیں۔ انہوں نے تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیا، دین کو زندہ کرنے کا اور دین کو تازہ کرنے کا، ملاوٹوں کو دور کرنے کا۔ رسم و رواج کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے ہر دور میں کچھ باتیں اپنائیں، اور کچھ لوگوں نے علاقائی طور پر، خاندانی طور پر کچھ رسم و رواج اپنائے، مگر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم شریعت و سنت کی میزان پر ان کو پرکھتے ہیں، تولتے ہیں۔ ہمارا لقب ہی اہل سنت ہے، ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بدعت نہیں ہیں۔ بدعت کے حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا کہ وہ نیا کام جو دین میں جس کی اصل نہ ہو، دین میں جس کی اصل نہ ہو، وہ نیا کام، نئی بات، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر دین میں اس کی اصل موجود ہے کسی طرح بھی، تو اس کام کو بدعت نہیں کہیں گے۔ پھر بدعت کی لوگوں نے قسمیں کر لیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ مگر آج کل بہت سے لوگ جائز کاموں کو مستحب کے معنی پسندیدہ، اس کی ضد مکروہ ہے، ناپسندیدہ، تو مستحب کاموں کو بھی کچھ لوگوں نے ناجائز کہنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، میت ہو جائے کسی، اس وقت بہت سے لوگ نہ جانتے ہوئے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں۔ فتویٰ کا مطلب شریعت کی رائے،
شریعت کا اس بارے میں کیا حکم، شریعت و سنت کیا کہتی ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، فقہ جس کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ، اس میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں سارے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی میت ہو جائے بیوی کی تو شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتا، یہ کچھ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جتنے باقی کاندھا دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کو اجازت ہے اور شوہر کو اجازت نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ کس نے بنا لی؟ کیا اس کی بنیاد ہے؟ حکم صرف اتنا ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد شوہر بیوی کے برہنہ بدن کو، ننگے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، صرف اتنا حکم۔ آپ نے کہہ دیا کاندھا بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ شادی کے موقع پر کہتے ہیں مہر، ڈاوری کہتے ہیں شاید اس کو انگلش میں، عورت کا جو حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، مرد کو حکم دیا مہر ادا کرو، تو لوگ کہتے ہیں شرع محمدی۔ یہ اکثر لفظ چونکہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو ہمیں پیش آتا ہے، شرع محمدی۔ میں ان سے پوچھوں کہ آپ ایک ہفتے سے گھر میں چراغاں کیے ہوئے تھے، لائٹننگ کی ہوئی تھی، آپ نے مہندی کے نام پر بھی پروگرام کیا، آپ نے مائیوں کے نام پر بھی پروگرام کیا، اپٹن کے نام پر پروگرام کیا، ڈھولکی کے نام پہ پروگرام کیا، ڈانڈیا کے نام پہ پروگرام کیا، اب کچھ عرصے سے قوالی نائٹ کی جانے لگی ہے۔ شرع محمدی کے حوالے سے ذرا ان باتوں کا جواب دیجئے کہ یہ شرع محمدی کے مطابق ہے کیا؟ پھر آپ کا بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، دکھاوا کرنا، کتنی آپ کی رسمیں ہیں جس میں خلط ملط کا مطلب لڑکے لڑکیاں مکس ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے ان میں، بعض مرتبہ وہ شدید ہو جاتا ہے، لڑائی تک ہو جاتی ہے، کوئی غصے میں آ جاتا ہے، مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت شرع محمدی آپ کو کیوں یاد نہیں آتی؟ صرف مہر کے موقع پر لڑکی کو دینا ہے تو آپ کا دل نہیں کھلتا، اپنے پارٹی کرنی ہے 12 قسم کے کھانے پکا لیں گے، اس وقت آپ کو شرع محمدی یاد نہیں آتی۔ اب صرف مہر کے موقع پر تو وہ لوگ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کچھ کے ہاں مہر فاطمی یہ لفظ بھی دیا ہوا ہے کہ سیدہ پاک کا مہر کتنا تھا، تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو وہ آج کے مطابق تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے کم از کم۔ آپ کتنا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کہتے جی ایک زمانے میں 32 روپے 4 آنے۔ وہ 32 روپے 4 آنے کس زمانے میں تھا؟ آج اس کی ویلیو کیا ہے؟ 5,000 لکھ دیں جی، 10,000 لکھ دیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اعتبار ہے، کچھ بھی ایسی باتیں نہ کیا کیجئے۔ شریعت نے جو حق رکھا ہے عورت کا وہ اس کو دیجئے، اور اس عورت سے آپ بعد میں کہتے ہیں لکھ دو جی جتنا مرضی بعد میں معاف کرا لیں گے۔ معاف کیوں کرائیں گے آپ؟ جب آپ نے لکھوایا ہے تو دینے کی نیت سے لکھوائیں، اور کم سے کم جو بتایا گیا ہے وہ 3.25 تولے چاندی کم سے کم، لیکن یہ بھی اس وقت، اب کم از کم 4 مہینے 10 دن خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے، عورت کو عدت گزارنی ہے 130 دن کی، اتنا خرچہ تو ہو کہ اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ لیکن ہم لوگ ایسے موقعوں پر شریعت کو یاد نہیں کرتے، بس اپنا مزاج، قرآن کا حدیث کا وہ حکم جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس پر تو ہم اڑ جاتے ہیں، باقی جتنے احکام ہوتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں جی کیا ساری شریعت ہمارے لیے ہے؟ پھر ہم ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بعض مرتبہ کفریہ جملے بول دیتے ہیں، رکھو جی اپنی حدیث اپنے پاس، اپنا حکم قرآن کا شریعت رکھو اپنے پاس، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کفر تک چلی جاتی ہیں یہ باتیں۔
تو معلومات نہیں ہیں تو نہ بولیے۔ الیکٹریشین کے کام میں آپ دخل نہیں دیتے، پلمبر کے کام میں آپ دخل نہیں دیتے کہ یہ جانتا ہے، ڈاکٹر کے کام میں آپ دخل نہیں دیتے، تو شریعت میں جب آپ نہیں جانتے تو کیوں دخل دیتے ہیں؟ اچھا جی، جو لوگ فوراً دلیل مانگتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے تو اس سے مسئلہ کیسے نکلے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ استدلال کس کو کہتے ہیں، استنباط کس کو کہتے ہیں، استخراج کس کو کہتے ہیں، کیسے بات نکالی جاتی ہے، کیسے معلوم کی جاتی ہے، وہ اصول وہ ضابطے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کہہ دیتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی کیا بخاری میں ہے، تو آپ کو بخاری آتی ہے، پڑھنا جانتے ہیں، اس میں جو باب لگے ہوئے ہیں چیپٹر، ان کی ترتیب جانتے ہیں، ترجمۃ الباب ہے اس کا مطلب جانتے ہیں، آگے جو حدیثیں لکھی ہیں ان میں اسناد ہوتی ہیں، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، پھر تحویل ہوتی ہے، کسی اور طرف جاتی ہے، یہ طرق ہوتے ہیں، کتنے طرق سے بیان ہوئی ہے، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ دخل کیوں دیتے ہیں؟ جی اگر بخاری میں لکھا ہے تو بخاری میں تو بہت کچھ لکھا ہے، مگر آپ کو سمجھ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ نہ بولا کیجئے، ان سے پوچھئے۔ اسی لیے حکم ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، 8 سال کا ایک کورس کرتے ہیں، اور وہ کورس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ان کی وہ محنت جاری نہیں رہتی، اس کے بعد ان کا اپنا ذاتی مطالعہ، پھر یہ کہ وہ اپنے مطالعے میں ساری باتیں لا کر پرکھتے ہیں، کتنی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے جو جانتے ہیں، اور سب کی ایک فیلڈ نہیں ہے، کچھ لوگ پڑھانے میں ماہر ہیں تو بولنے میں نہیں، جو بولنے میں ہیں وہ پڑھانے میں نہیں، اسی طرح کچھ فتویٰ لکھنے میں ماہر ہیں، کچھ کسی اور فیلڈ میں ماہر ہیں، تو یہ تخصص ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں طب میں ہوتا ہے نا ENT، کہ یہ آنکھ کا، کان کا، ناک کا ڈاکٹر ہے، یہ اس کا اسپیشلسٹ ہے، یہ برین کا ہے، یہ لیور کا ہے، آپ کے ہاں بھی یہ مختلف شعبے ہیں۔ اسی طرح دین کے حوالے سے بھی ماہرین ہوتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور آپ کا وہ کہاوت ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے، یہ آپ کے ہاں کہاوت ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، تو آپ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں ادھر توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہاں پر سارے کے سارے خود ہی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس جتنا مجھے معلوم ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے حوالے سے میں نے جو بات کی آپ سے، یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات پر اگر کوئی اعتماد نہ کرے تو وہ اپنے دین کا کیا ثبوت پیش کرے گا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہے تھے۔ آپ ان کے لیے کیا جانتے ہیں؟ اس میں کتنے تھے صحابہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص باتیں ارشاد فرمائیں؟ ہمیں تو سب کے نام بھی نہیں معلوم، سب کے ٹوٹل 1.25 لاکھ یا اس سے زائد صحابہ تھے، ان کے سب کے ہمیں تو نام نہیں معلوم، اور ان میں کیا درجے ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں معلوم، مگر سب کے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ناواقفی کی بہت ہی آپ کو، یعنی ایک طرح سے کہہ دیں کہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، اسی لیے آپ سے لوگ کھیلتے ہیں، مختلف بولیاں آپ کو سننے کو ملتی ہیں کیونکہ آپ جانتے نہیں۔ اگر آپ نے بنیادی باتیں بھی سیکھی ہوتی، توجہ دی ہوتی، دین کو اہمیت دی ہوتی، تو پھر آپ سے لوگ کھیلتے نہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ لوگ ناواقف تھے،
ناواقفی سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اور کتنے دعوے کرنے والے لوگوں نے آسان سمجھ لیا۔ کتنے پیر بن گئے ایسے ہی، ان کو پیر کے معلوم ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، نہ مسائل معلوم ہے، وہ کاروباری سلسلے انہوں نے نکال لیے۔ ان کو دیکھ کے لوگوں نے سمجھا سارے ہی ایسے ہوتے ہوں گے، یہ گمان کرنا شروع کر دیا۔ اصلی پیر کون ہوتے ہیں، اولیاء کون ہوتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں چونکہ معلوم نہیں ہیں، لوگوں نے آپ کو، جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو شکار بنا لیا۔ اب یہ انٹرنیٹ آ گیا ہے، لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، مدرسے میں جا کے سیکھنے کا ٹائم نہیں۔ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو نہیں کہتے کہ روزانہ ہمیں 15 منٹ عقیدوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں، آپ ٹائم نہیں دیتے، وہ بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کو بھی مسائل، معاشی مسائل، وہ کہیں ٹیوشن پڑھانے لگ جاتے ہیں کچھ، کیونکہ ان کی بھی ضروریات ہیں، آپ ان کی ضروریات کا خیال تو نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو ماہانہ کسی مسجد کے امام یا مؤذن کی کوئی خدمت ازالہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں جو معلومات چاہیے وہ سیکھیں۔ غریب لوگوں کے، غریب گھرانوں کے بچے آ کے مدرسے میں رہتے ہیں، صدقہ خیرات کا کھانا کھاتے ہیں، محنت کر کے دین سیکھتے ہیں، پڑھے لکھے گھروں سے کیوں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بننا کوئی ہلکی بات ہے تو آپ کی سوچ پر افسوس ہوگا۔ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بھئی جس طرح آپ کو فوج کی ضرورت ہے کہ آپ کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہو، اسی طرح آپ کو علماء کی ضرورت ہے تاکہ دین پر کوئی حملہ کرے تو کوئی جواب دینے والے ہوں۔ آپ عالم بنائیں گے ہی نہیں، آپ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو جو بنے ہیں ان کو آپ اپنے معاملے میں وہ اہمیت نہیں دیتے۔ عالم کی شان تو بہت بلند ہے، مگر آپ ان سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ میں سچے علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ ہر دور میں انہوں نے کلمہ حق کہا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تاریخ پڑھیے علماء کے ساتھ کس کس دور میں کیا کیا سلوک ہوتا رہا ہے۔ میں علماء کی کیا بات کروں، صحابہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اہل بیت کے 12 امام مشہور ہیں، 12ویں حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، 11 آ چکے۔ ان 11 کے 11 اماموں کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ مگر ان 11 اماموں میں سے اکثر کو قتل کیا گیا، اکثر کو لٹکایا گیا، زہر دیا گیا، انہیں قید رکھا گیا۔ اولاد رسول کو اسی امت نے، یہ سلوک کافروں نے نہیں کیا ان کے ساتھ، مسلمان کہلانے والوں نے کیا۔ تاریخ ہے، حقائق ہیں، ریالٹیز ہے، ہمیں جاننا چاہیے ان لوگوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ ان لوگوں کی برکت سے ہمیں کیا کچھ ملا، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فاقے کیے، تنگ دستی اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ہم ان کا احسان ماننے کی بجائے آج ان پر بحث کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی اگر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم جج نہیں بنیں گے تو بات نہیں ہوگی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ نبی پاک کے صحابہ، میں کہتا ہوں ساری دلیلیں ایک طرف رکھ دیں، ساری دلیلیں صحابہ کے بارے میں ایک طرف رکھ دیں، اللہ کا ایک فرمان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ مگر ہم بحث کر رہے ہیں، کبھی کسی کے حوالے سے، کبھی کسی کے حوالے سے۔
اپنے پتہ نہیں ہے، بنیادی معلومات نہیں ہیں، چلے ہیں ان کے جج بننے، جبکہ حکم ہے کہ میرے صحابہ کے آپس کے معاملات میں گفتگو نہ کرو، دخل نہ دو، تمہیں نہیں پتہ، کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھیں گے، کسی کی بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، اپنے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اہل سنت و جماعت ہر دور میں تعمیری رہے ہیں، کبھی تخریبی نہیں رہے، کنسٹرکٹیو رہے ہیں، ڈسٹرکٹیو نہیں رہے۔ ان کی کوشش کیا تھی؟ اصلاح امت کی، پیغام حق پہنچانے کی، اصلاح معاشرہ کی، ویلفیئر کی، نیکی کی، تقوی کی، ایمان کی حفاظت کی۔ اسی حوالے سے ہم تک دین صحیح طرح پہنچا۔ الصحابۃ کلہم عدول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، متقی ہیں، سچے ہیں، پیارے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت ان سے سیکھنے، اس کے بعد دیکھیں نا، قرون ثلاثہ، 3 صدیاں کہتے ہیں، 10 سال سے لے کر 100 سال تک ایک قرن کو کہتے ہیں، قرون جمع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، آخری صحابی تک، پھر آخری تابعی تک، پھر اس کے بعد کا دور، اس طرح شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ آج ہمارے پاس تیار ہے سب کچھ، ایک ایک حدیث سننے کے لیے پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص کو ایک حدیث معلوم ہے، جو صرف اسی کو معلوم ہے، اس کے لیے لمبا سفر کر کے جاتے تھے، مہینے مہینے کا سفر بھی ہوتا تھا، وہ کر کے جاتے تھے، وہ حدیث سنتے تھے۔ اور کتنا اہتمام احادیث کی حفاظت کے لیے، اصول حدیث مرتب کیے گئے۔ اسماء الرجال کا ایک فن صرف اسلام میں ہے، رجال مرد حضرات کو کہتے ہیں، اسماء الرجال یعنی ان لوگوں کے نام جن سے آگے روایات، ان کے بارے میں، ان کے احوال، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا، عقائد کیا تھے، اتنی حفاظت کا اہتمام کیا گیا، پتہ چلے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی بنا لی گئی ہے۔ یہ سب اس پر محنت کی ہے علماء نے، موضوع کہتے ہیں اس کو، گڑی ہوئی، بنائی ہوئی کو۔ ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بتا دیا گیا ہے۔ آج آپ کے سامنے آ کے کوئی آپ کو سنا دے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس کی صحت کا حکم کیا ہے۔ وہ حدیث کے نام پہ سنا رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ حدیث نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں معلوم، وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ موضوعات کہتے ہیں ان کو، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو۔ حدیث کا متن کمزور نہیں ہوتا، راوی، سن کر، دیکھ کر بیان کرنے والا جس کو راوی کہتے ہیں، اس کی کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا درجہ ضعیف کا ہوتا ہے۔ اس سے واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، حکم نہیں، لیکن وعید یا فضیلت ثابت ہوگی۔ ضعیف حدیث کو فضائل میں سب قبول کرتے ہیں، وعید اس سے ثابت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، بدھ کے دن ناخن نہ تراشے جائیں، نیلز، آپ بدھ وینسڈے کو نہ کاٹیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، متن نہیں، راوی کی وجہ سے، لیکن ایک شخص نے پرواہ نہیں کی، اس کو کہا گیا کہ اس سے یہ جو سفید داغ جن کو کہتے ہیں پھل بیری یا برس یا پیچس، اس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس نے حدیث کو ہلکا سمجھ لیا اور یہ کام کیا، اس کو وہ بیماری ہو گئی۔ تو ہمیں کہاں کہاں کتنی احتیاط کرنی ہے، ہم سیکھتے ہی نہیں۔ اب ایک تاجر ہے، اس کو تجارت کے اصول، اس کو قاعدے ضابطے شریعت کے مطابق معلوم نہیں، کیسے سودا ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا، چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، اس کا پروف ہے یا نہیں، کسی کی پوزیشن میں، قبضے میں ہے یا نہیں۔ یہ بیع یعنی باقاعدہ اس کے باب ہیں، چیپٹر ہیں، پورے اصول بیان کیے ہوئے تجارت کے۔ تاجروں کو نہیں معلوم، جس طرح چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔
آپ کے ہاں قرض ہوتا ہے، آپ کے ہاں ادھار ہوتا ہے، آپ کے ہاں قسطیں ہوتی ہیں، آپ کے ہاں کس کس طرح کے آگے ایجنٹ ہوتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کیا ان کو معلوم ہیں؟ نہیں